ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام غامدی میں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب، میں سچی بات یہ کہ میں اس پہ کلیئر نہیں ہو سکا، یہ جو آپ نظم اجتماعی کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی فیصلہ کریں، مثلا آپ نے کہا کہ افغانستان میں انتخابات ہوں۔ اب مثلا پہلی بات تو یہ کہ امریکیوں کی موجودگی میں کیا افغانستان میں آزادانہ انتخابات ہو سکتے ہیں، یا بلکہ اس سے پہلے میں کہتا اگر آپ ملا محمد عمر کی جگہ ہوتے تو امریکیوں نے حملہ کر دیا، اپنا کیس انہوں نے ثابت نہیں کیا تھا اور اس کے جواب میں وہ آ کے حملہ آور ہو گئے، تو آپ کیسے یہ فیصلہ کرتے؟ اور اس وقت افغان عوام کی رائے جو ہے آپ کیسے معلوم کرتے؟ کوئی افغانی پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی شمالی اتحاد کا حصہ ہے، کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے، تو اس صورت میں کیسے افغانوں کی، وہ تو کوئی بھی فیصلہ ہو اس کو سب افغانوں کا فیصلہ نہیں کہا جا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ انارکی کی کیفیت ہے، پہلے اس کو دور کریں۔ یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی ایک گروہ یہ فیصلہ کر لے۔ دیکھیے، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ معاملہ کس کا ہے، افغانستان کا معاملہ یا ملا عمر کا کوئی ذاتی معاملہ ہے؟ اگر افغانستان کا معاملہ ہے تو افغانستان کی قوم کو پہلے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا جائے گا۔ پاکستان کا معاملہ ہے تو پاکستانی قوم کا پہلے نظم وجود میں لایا جائے گا۔ اللہ نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے، میں اس طریقے کی طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں۔ مسلمانوں کی قیادت اس وقت جس طرح کا استدلال کر رہی ہے، اس استدلال کے اندر ذرا اتر کر دیکھیے کہ کیا چیز ہے۔ کیا اس کے معنی یہ ہے کہ میں ایک جتھا بناؤں، میں ایک گروہ بناؤں، جب میرا جی چاہے جس کے خلاف جنگ چھیڑ دوں؟ بھائی، ہر محال میں جنگ کا فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ بعض اوقات جنگ کرنا ہوتی ہے، بعض اوقات مصالحت کرنا ہوتی ہے، بعض اوقات وقت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ایک قوم فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ افغانستان میں اگر انارکی تھی تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ نہیں جاوید صاحب، جب بدر کے موقع پہ کفار حملہ آور ہوئے تو کیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ریاست مدینہ سے سب لوگوں سے یہ مشورہ کیا تھا کہ اب ہم جنگ کریں یا نہ کریں؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے سربراہ تھے، اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے حکومت کر رہے تھے، اس کے باوجود آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، آپ نے باقاعدہ انصار سے مشورہ کیا، ان کی رائے معلوم کی، آپ نے مہاجرین سے مشورہ کیا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ابن کثیر نے لکھا ہے کہ کوئی ایک موقع نہیں ہے کہ جب اس طرح کا مشورہ کیے بغیر آپ نے کوئی اقدام کیا ہو۔ آپ نے تو بعض اوقات آپ غیرت کی بات کرتے ہیں، یعنی ایک موقع کے اوپر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا بنی غطفان سے، انصار کے لیڈروں نے آ کر یہ کہا کہ ہم یہ معاہدہ نہیں کرنا چاہتے، آپ نے ورق پھاڑ دیا۔ یعنی آپ نے تو ہمیشہ اجتماعی معاملات میں جہاں کہیں اللہ کا کوئی حکم ہے وہ تو پیغمبر مامور ہوتا ہے، اس میں تو اللہ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، لیکن جو اجتماعی معاملات ہیں اس کے اندر قومی فیصلے کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نہیں تو پھر اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو کچھ کیا اس پہ کیا انہوں نے پوری قوم سے مشورہ کیا تھا یا پوری قوم کا فیصلہ؟ یہ بات یہ ہے کہ اس وقت ایک استبدادی حکومت قائم تھی، استبدادی حکومت کو الٹنے کے لیے اس وقت جنگی ہوتی تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا۔ آج کل کے زمانے میں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوری طریقے سے حکومت قائم ہونی ہے یا آپ نے جنگ کر کے حکومت سنبھالنی ہے؟ تو پھر پاکستان میں بھی مختلف جتھوں کو موقع دیجیے۔ یزید کی حکومت ایک استبدادی حکومت تھی، اس میں کیا شک ہے؟ تو کیا امریکہ استبداد نہیں ہے؟ کیا وہ افغان عوام یا عراقی عوام کی مرضی سے؟ آپ جائیے اور امریکہ کی دارالحکومت پر حملہ آور ہو جائیں۔ جب آپ اس سرزمین کو اپنی جنگ کا مرکز بنائیں گے تو اس سرزمین کے کچھ لوگ مالک ہیں، وہ افغانستان کے عوام ہیں، پاکستان کے عوام ہیں، مسلمان ہیں، پھر جائیے وہاں جا کے کام کر لیجیے آپ۔ یعنی آپ جس جگہ بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ کو لوگوں کی رائے لینا ہوگی۔ نہیں تو میدان جنگ افغانستان یا عراق یا فلسطین کو تو میں نے یعنی مسلمانوں نے نہیں بنایا نا، انہوں نے بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایسا ہی ہوگا، کوئی آپ پر حملہ آور ہو جائے گا، ہندوستان حملہ آور ہو سکتا ہے، اسی طرح سے امریکہ حملہ آور ہو سکتا ہے، دنیا کی بڑی طاقتیں حملہ آور ہو سکتی ہیں، اسرائیل حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اس موقع کے اوپر جواب دینے کا فیصلہ کرنا ہے۔ فیصلہ کون کرے گا؟ سیدنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات طیبہ میں قریش نے جنگ مسلط کی تھی، بدر میں وہ حملہ آور ہوئے، احد میں وہ حملہ آور ہوئے، احزاب میں وہ حملہ آور ہوئے۔ فیصلہ کون کرے گا؟ مسلمانوں کا نظم اجتماعی فیصلہ کرے گا۔ میں بار بار جس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ امریکہ نے اقدام کس کے خلاف کیا ہے؟ میرے خلاف ذاتی طور پر کیا ہے، آپ کے خلاف ذاتی طور پر کیا ہے۔ میرے گھر کے خلاف اقدام ہوتا ہے تو میں ہوں جس نے اس کا جواب دینا ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن اگر یہ اقدام افغان قوم کے خلاف ہوا ہے، اس کی میراث افغان قوم کو منتقل ہوئی ہے، تو پھر افغان قوم فیصلہ کرے گی۔ لیکن جیسا اگر آپ کے اس فلسفے کو درست مان لیا جائے تو پھر تو ہماری اسلامی تاریخ کے تقریباً تمام ہیرو زیرو بن جاتے ہیں۔
یہ بات یہ ہے کہ ہیروز کی پرستش کرنا آپ کا کام ہے، وہ آپ کرتے رہیے. میرا کام اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ دین کا تقاضا کیا ہے، علم و اخلاق کا تقاضا کیا ہے، سیاسی تدبیر صحیح معنوں میں کیا ہوتی ہے، مجھے یہ بتانا ہے لوگوں کو. یہ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے. نہیں، آپ بار بار دین کے تقاضے کی بات کرتے ہیں، تو قرآن کی یہ جو آیت ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، اس آیت کا کیا کریں گے؟ وہ چیلنج دیتا ہے مسلمانوں کو، ان کی غیرت کو جگاتا ہے کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ تم مظلوموں کے حق میں اور تم مستضعفین کے حق میں لڑتے نہیں ہو. اس آیت کا مخاطب کون ہے؟ مسلمانوں کا معاشرہ یا ہر فرد بحیثیت فرد؟ اس وقت مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قیادت فرما رہے تھے. اس موقع کے اوپر مسلمانوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حکمران بھی دعوت جہاد دے رہے ہیں، اس کے لیے آیت اتری ہے. نہیں، یہ اس آیت کا میں بحیثیت مسلمان بحیثیت فرد مخاطب نہیں ہوں. بحیثیت فرد آپ نہ جہاد کے حکم کے مخاطب ہیں، نہ آپ حدود کے احکام کے مخاطب ہیں. آپ قرآن مجید میں صرف یہی آیت کیوں پڑھتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کو وہ آیت بھی پڑھنی چاہیے کہ زانی کو 100 کوڑے مارنے ہیں، اور اس کے بعد خود عدالت لگائیے اور یہ کام کرنا شروع کر دیجئے. چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، یہ کام کرنا شروع کر دیجئے. اس آیت کے ساتھ یہ شرط کہ یہ حکومت کے لیے ہے، آپ نے کہاں سے لگا دی؟ قرآن مجید سے. قرآن مجید نے یہ فرق کیا ہے کہ جب آپ مکی زندگی کو پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو پیغام پہنچانے کے لیے کہہ رہے ہیں. بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے. جب ایک باقاعدہ نظم حکومت قائم ہو گیا تو پھر حدود کے احکام بھی دیے گئے، پھر جہاد کے احکام بھی دیے گئے. دین کا صحیح فہم حاصل کرنا چاہیے. دین میں 2 طرح کے احکام ہوتے ہیں، ایک جس کے مخاطب فرد ہے، بحیثیت فرد، اس پر میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی کریں گے. ایک جس کا مخاطب پوری جماعت ہوتی ہے، پوری جماعت کو جو احکام دیے جاتے ہیں ان میں جماعت فیصلہ کرتی ہے. تو مسلمانوں کو جو احکام بحیثیت جماعت دیے گئے ہیں ان میں سے ایک حکم جہاد کا بھی ہے. جہاد کے معاملے میں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جہاد کی غلط تعبیر کر رہے ہیں، آپ جہاد کے شرائط کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو اس کے بعد یہ سخت بے انصافی کی بات ہوتی ہے کہ آپ دوسرے پر یہ الزام لگا دیں کہ وہ جہاد کا منکر ہے. بھائی میں تو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاد کا حکم ہے کیا، اس کے حدود کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں. ظلم کے خلاف جہاد اسلام کا حکم ہے اور آپ کو جہاد کا حق ہے، لیکن یہ حکم کس کو دیا گیا ہے؟ بحیثیت فرد مجھے اور آپ کو نہیں دیا گیا، یہ مسلمانوں کو بحیثیت جماعت دیا گیا ہے. مسلمانوں کو جو حکم بحیثیت جماعت دیا جائے گا اس کا فیصلہ مسلمانوں کا اجتماعی نظم کرے گا. لیکن جاوید صاحب، عملی طور پہ تو آپ جو کچھ بیان کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے اس پہ کبھی عمل نہیں ہوگا، کبھی مسلمانوں کی حکومتیں اس کا فیصلہ کر نہیں سکیں گی، اور ہماری زندگی میں کبھی جہاد کی نوبت آئے گی ہی نہیں. آپ نے تو عملاً اس فلسفے کے تحت زندگی سے جہاد کو خارج کر دیا، کیونکہ کبھی آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ زرداری صاحب یا عرب حکمران یا باقی حکمران وہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں گے کہ جی آئے مسلمانوں کی آزادی کے لیے یا ان کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے امریکہ اور اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے؟ یہ بات یہ آپ کے حکمران اگر آپ کی توقعات پر پورے نہیں اتر رہے تو انہیں تبدیل کرنے کی کوشش کریں، جمہوری تحریکیں برپا کریں، آپ اپنی سوسائٹی کی تربیت کریں، اس کو اس قابل بنائیں کہ وہ اچھے حکمران اپنے اوپر لائے. یہ کام کریں. اور جب تک وہ تبدیل نہیں ہوگے تب تک جہاد کا حکم سسپینڈ رہے گا. جب تک بچہ بالغ نہیں ہوگا اس کی شادی نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ کے احکام حالات کے لحاظ سے مشروط ہوتے ہیں. جب ظہر کا وقت ہوگا تو نماز پڑھی جائے گی. اب آپ اگر ظہر کے فوراً بعد عصر کی نماز کی منادی کرنا شروع کر دیں گے تو میں روکوں گا آپ کو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ جہاد تا قیامت جاری رہے گا، اس میں کیا شک ہے؟ اس کا مطلب جہاد کا حکم موجود ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس میں وہ نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی مسلمانوں کو ہمیشہ ضرورت رہے گی، ہمیشہ اس کے مواقع پیدا ہوتے رہیں گے. قیامت تک یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. لیکن یہ حکم نماز قیامت تک جاری رہے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آئے گا تو نماز پڑھی جائے گی. آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکل آیا ہے اور آپ اذان دینا شروع کر دیں تو آپ کو روکا جائے گا کہ آپ رکیے، یہ دوسری نماز زوال آفتاب کے بعد پڑھی جانی ہے. ہر چیز کی کچھ شرائط ہیں، کچھ حدود ہیں. جب وہ شرائط پورے ہوں گے اس کے بعد آپ عمل کریں گے. لیکن نماز کے لیے تو یہ نہیں ہے نا کہ اگر کسی وقت حکمران اس کو پڑھنے کی تلقین نہیں دیتے تو آپ اس وقت تک نہیں پڑھیں گے. نماز کا حکم فرد کو بحیثیت فرد دیا گیا ہے، ان کو ہر حال میں اس حکم پر عمل کرنا ہے. جہاد کا حکم، حدود کے نفاذ کا حکم مسلمانوں کو انفرادی حیثیت میں نہیں دیا گیا، یہ حکم ان کو دیا ہی بحیثیت جماعت گیا ہے. لہٰذا وہ بحیثیت جماعت اس پر عمل کریں گے. یہ میں کوئی نرالی بات نہیں کہہ رہا، اس مسلمان امت کے جلیل القدر اہل علم اس پر ہمیشہ متفق رہے ہیں. تمام فقہا اس پر متفق ہیں، تمام علماء اس پر متفق ہیں. ایک صرف استثناء بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر حکمران کی طرف سے اطلاع نہیں پہنچی اور کسی سرحد پر فوجیں داخل ہو گئی ہیں تو وہاں کے مقامی لوگ مظاہرت کا فیصلہ کر سکتے ہیں. طالب علم تو یہ باتیں
آپ سے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، اس سے پہلے تو ہم نے کسی مسلمان عالم سے یہ باتیں نہیں سنی. یہ میری بدقسمتی ہو سکتی ہے، آپ کی سعادت مندی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال مجھے وہ کہنا ہے جو دین کا صحیح حکم ہے اور اسے بیان کرنا ہے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے بیان کرنا ہے. میں یہ جانتا ہوں. آپ سید ابوالعلا مودودی کو عالم مانتے ہیں؟ اس میں کیا شک ہے، جلیل القدر عالم تھے، میرے ممدوح. آپ محمد قطب کو عالم مانتے ہیں؟ کوئی شبہ نہیں. میں تو دیکھیے اس وقت کے جو اہل علم آپ ہیں، دیوبند کے علماء کو عالم مانتے ہیں؟ یہ تو بڑے جلیل القدر لوگ ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. یہ تو عالم اسلام کی متاع عزیز ہیں، یہ ہمارے ممدوح و مخدوم ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. یہ جلیل ان سے ہم نے سیکھا ہے. تو یہ جتنے نام میں نے لیے تو وہ تو سب کشمیر کی جہاد کو بھی جہاد کہتے ہیں، فلسطین کی جہاد کو بھی جہاد کہتے ہیں، عراق کی جہاد کو بھی جہاد کہتے ہیں، اور افغانستان کی جہاد کو بھی جہاد کہتے ہیں. مولانا سید عبداللہ مودودی صاحب سے آپ نے کب مشورہ کیا اور کب رائے لی؟ انہوں نے تو ایک موقع کے اوپر اتنا سخت بیان دے دیا تھا، اور اس وقت بھی لوگوں نے اسی طریقے سے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا. حالانکہ اس وقت انہوں نے دین کے حکم کو بیان کرنے کی جسارت کی تھی، اس قوم کو بتایا تھا. اس قوم کا اس وقت مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ یہ اتنی جذباتی ہے کہ یہ کسی صحیح بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اچھا، میں تو یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا، میں کہتا ہوں میں ایک طالب علم ہوں، لیکن مجھے بتائیے کہ قرآن مجید کے احکام کی تعبیر جب آپ کرتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ مولانا مودودی نے تو اپنی کتاب الجہاد فی الاسلام میں جہاد کے لیے یہ شرائط نہیں لگائی. بیان کیا انہوں نے کہ ریاست ہی جہاد کا فیصلہ اور ان کی جو جماعت ہے جماعت اسلامی، وہ تو ان سب جدھر جہاد ہو رہا ہے موجودہ دور میں اس کو وہ سپورٹ کر رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ علی وجہ البصیرت کیا، ان کو فیصلہ کرنے کا حق ہے. ضروری نہیں کہ وہ مولانا مودودی کی رائے کی پابندی کریں، لیکن مجھے تو مولانا مودودی کی رائے ہو، مجھے سید قطب کی رائے ہو، میں ان سب کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن اس کا جائزہ قرآن و سنت کی روشنی میں لینا ہے. لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصر کے یوسف قرضاوی سے لے کر عرب دنیا کے علماء اور پورے بر صغیر کے علماء، ان میں سے کوئی بھی یہ بات نہیں کہتا. یہ حق کیا صرف جاوید احمد غامدی پہ واضح ہو گیا؟ جس طرح ان کو حق حاصل ہے کہ وہ یہ بات نہ کہیں، اسی طرح مجھ کو حق حاصل ہے کہ میں یہ بات کہوں اگر میں اس کو درست سمجھتا ہوں. کیونکہ مجھے تو بہرحال امت مسلمہ اس وقت سخت خطرے میں نظر آ رہی ہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کے جتھے بنتے رہے تو اس کے بعد مسلمان آپس میں لڑیں گے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی مختلف جماعتوں کا آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹنا یہ خود عذاب کی ایک قسم ہے جو ان پر مسلط کر دی گئی ہے. یہ اس کے نتیجے میں مسلط ہوگی. اس میں امریکہ جائے گا نہیں، اور زیادہ مظالم ڈھائے گا. اس میں نئی طاقتیں میدان میں آئیں گی، اس میں نئے میدان سجیں گے، اور آپ دیکھیں گے اور میری باتیں یاد کریں گے کہ میں نے اس وقت متنبع کر دیا تھا کہ یہ در حقیقت عذاب کو دعوت دینا ہے، اس طرح کے جتھوں کا منظم ہو کے جہاد کرنا.